جو کلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ خاتون جنت کے ایک سوال کا جواب ہے جو آپ نے اپنے بابا سے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا بابا اس شخص کا کیا حکم ہے جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہو، نماز کو معمولی سمجھتا ہو، اس کی اہمیت کو نہ سمجھتا ہو۔ فرمایا کہ جو تارک الصلاۃ ہے وہ اس کو کچھ سزائیں اس دنیا میں ملتی ہیں، کچھ سزائیں قبر میں، کچھ سزائیں قیامت کے دن۔ فرمایا 6 سزائیں وہ ہیں جو تارک الصلاۃ کو اسی دنیا میں مل جاتی ہیں۔ نمبر 1، یرفع اللہ البرکۃ من عمرہ، اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت کو کم کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جلدی مر جاتا ہے، نہیں، بعض اوقات انسان کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے لیکن اس سے اتنا استفادہ نہیں ہوتا جتنا استفادہ ہونا چاہیے۔ ایک آدمی بہت بڑا عالم ہے لیکن اس کے علم میں برکت نہیں ہے، ثمرات نہیں ہیں، لوگوں کو فیضیاب نہیں کر سکتا۔ برکت اس کی عمر سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ سلب کر دیتا ہے۔ اور یرفع البرکۃ من رزقہ، رزق سے بھی برکت کو اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے۔ شاید آپ کہیں کہ ہم نے بہت سارے تارک الصلاۃوں کو دیکھا ہے، بڑے لینڈ لارڈ ہیں، کارخانوں کے مالک ہیں، مربوں کے مالک ہیں، علاقوں کے مالک ہیں، وہ تارک الصلاۃ ہے۔ ہماری روایات کے مطابق جو مال حلال طریقے سے نہ کمایا جائے اس کو رزق نہیں کہتے۔ رزق ہوتا ہی وہی ہے جو حلال طریقے سے کمایا جائے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق و روزی لی ہے، فرمایا ہے کہ بندے کو جس طرح موت آتی ہے اسی طرح خدا کی طرف سے رزق و روزی اس تک پہنچتی رہتی ہے۔ یہ خدا نے، یہ جو 12واں سپارے میں بھی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا وَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر زمین پر حرکت کرنے والی حیوان کا رزق روزی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ وہ والا رزق، وہ رزق حلال رزق کہلاتا ہے۔ حرام، رشوت کی کمائی، سود کی کمائی، منشیات کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کمائی، اس کو رزق نہیں کہتے۔ یمحو اللہ سیماء الصالحین من وجہہ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے صالحین، نیک لوگوں کی نشانیاں، علامتیں یا رونق اس کے چہرے پر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ لا یوجر علی عمل، ایک بہت بڑا نقصان ہے، اس کے کسی اجر اور عمل کا خدا اس کو، کسی عمل کا اجر، کسی عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا۔ یہ اور حدیث کا بھی مضمون ہے، الصلاۃ، نماز جو ہے وہ عمود الدین ہے، دین کا ستون ہے۔ ان قبلت قبل ما سواہا، نماز اگر قبول ہے تو باقی عبادات بھی قبول ہے۔ قبول ہونے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس عبادت کا جو مقررہ اجر اور ثواب ہے، جو خدا نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے، وہ مل جائے۔ قبول ہونے کا مطلب یہ ہے، وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، پڑھی گئی نماز بھی اگر قبول نہیں ہے تو باقی عمل مسترد ہوتے ہیں۔ پڑھی گئی نماز صحیح بھی پڑھی ہے، فرض بھی ادا ہو گیا، لیکن تقوی سے خالی عبادت ہے، اس لیے وہ قبول نہیں ہے۔ جب وہ قبول نہیں ہے تو پھر باقی اعمال بھی ان ردت رد ما سواہا، نماز اگر مسترد ہے تو باقی اعمال بھی مسترد ہیں۔ لا يرتفع دعاؤہ الی السماء، یہ شبہ قدر میں بھی دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ اچھا جی 15 شعبان کو جو ہے نا وہ عریضہ بھی پھینکتے ہیں، لیکن اگر وہ تارک الصلاۃ ہے تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہی نہیں ہے۔ عمومی طور پر بھی امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، خدایا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو دعا کو روکتے ہیں۔ اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں، یا مراد یہ ہے کہ یعنی ان گناہوں کے نتیجے میں دعا قبول نہیں ہوتی، دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اصلاً اس گناہ کے نتیجے میں دعا کرنے کی توفیق بھی بندے سے سلب ہو جاتی ہے۔
یہ بہت ساری روایات کا جو ہے وہ مضمون ہے. اس کی دعا آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتی ہے. لیس لہ حظ فی دعاء الصالحین، صالحین کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. یہ دنیا کے نقصانات ہیں. دوسرا نقصان جو موت کے موقع پر اس کو پہنچ سکتا ہے وہ ہے یموت ذلیلا، وہ اس دنیا سے ذلیل ہو کے مرے گا. میرے پاس وضاحت کی گنجائش نہیں ہے. ذلیل ہو کے مرے گا. یموت جائعا، وہ کتنا بھی کروڑ پتی ہو، کھرب پتی ہو، لیلاڑ ہو، اس دنیا سے اٹھے گا تو بھوکا اٹھے گا، بھوکا اٹھا. یموت جائعا. یموت عطشانا، وہ پیاسا اس دنیا سے اٹھے گا اور مرے گا. فلو سقی من ماء انہار الدنیا لم یروا عطشہ، اگر دنیا بھر کی نہریں بھی اس کے پیٹ میں آپ ڈال دیں وہ اس کی پیاس نہیں بجھے گی. تارک الصلاۃ کی جو ہے نا وہ یہ کیفیت ہوتی ہے. جی ہاں، ایک کچھ قبر وہ ہیں اس کے نقصانات یا عذاب جو اس کو قبر میں ہیں. یوکل فی قبرہ ملکن یزعجہ فی قبرہ، قبر میں اس کے ساتھ ایک ایسے فرشتے کو لگا دیا جائے گا جو اس کو وقتاً فوقتاً، یزعجہ کا مطلب ہوتا تنگ کرتا رہے گا، اس کو ستاتا رہے گا اس کے قبر میں. جی ہاں، اسی طرح یضیق علیہ قبرہ، قبر اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. وہ تلقین میں بھی ہم دعا پڑھتے ہیں کہ اس کی قبر کو خدایا کشادہ فرما. قبر اس کی تنگ ہو جاتی ہے. اور وَتَكُونُ الظُّلْمَةُ فِي قَبْرِهِ، اور اس کی قبر ہمیشہ تاریک رہتی ہے. کچھ نقصانات ہیں جو روز قیامت تارک الصلاۃ کو پہنچیں گے. وہ یہ ہے کہ یوکل اللہ بہ ملکن یصحبہ علی وجہہ والخلائق ینظرون الیہ. روز قیامت اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے ساتھ لگائے گا جو اس کو منہ کے بل گھسیٹے گا، منہ کے بل اس کو گھسیٹے گا. اور والخلائق ینظرون الیہ، خدا کی تمام مخلوق اس منظر کو دیکھ رہی ہوگی کہ فرشتے کس طرح تارک الصلاۃ کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں. اور یحاسب حسابا شدید، حسابا شدیدہ، حساب کتاب بھی اس کا بہت سخت اور کڑا ہوگا. لا ينظر اللہ الیہ ولا یزکی عملہ، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی طرف اپنے نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا.